فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام. بسم اللہ. سورہ فاتحہ کی التماس 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے ساتھ تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین کے تمام مرحومین، خاص طور سے فرش عزا بچھانے والے خانوادے کی مرحومین، مرحومہ زہرا بانو بنت غلام حسین شریف، شہید آصف کربلائی ابن اکبر علی، مرحوم حسن علی ابن اکبر علی ہلال، مرحوم قاسم علی قیسوری، مرحومہ رحمت بائی بنت منجی، مرحوم غلام حسین شریف، مرحومہ فاطمہ بائی، ان تمام کے لیے اس سال فرما دیجیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات پڑھ لیجئے محمد. تمام تعریفیں مظلوموں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے ظالم سے نفرت اور مظلوم سے محبت کا سبق ہماری طبیعت میں ودیعت کر دیا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ،
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، پرسا و تعزیت کے ایام کے ساتھ محرم کی 6 تاریخ اور 5 دن ایام اضحیٰ کے عشر اولیٰ کے مکمل ہو چکے. جس نے جتنا ثواب حاصل کرنا تھا وہ کر لیا. اب اس یقین کے ساتھ کہ جتنے ایام باقی رہ چکے ہیں، خدایا ان ایام کو سوگواریت سرکار سید الشہداء کے لیے ایسا قرار دے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود کر سکیں. محرم کی 6 تاریخ کے اعتبار سے یقیناً 3 طرح کے واقعات تاریخ نے بیان کیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تمہید سے پہلے 6 محرم کی تاریخ سے متعلق 3 واقعات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس میں 2 واقعات جو خطوط سے متعلق ہیں اور ایک واقعہ خطابت سے متعلق ہے. یعنی 2 خط لکھے گئے ہیں اور ایک خطاب کیا گیا ہے 6 محرم کو. ایک خط وہ ہے جو عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے عمر ابن سعد کے نام کوفے سے لکھا ہے کربلا کے لیے. اس خط کے عنوان میں عمر ابن سعد کو ڈرایا گیا ہے کہ میں نے، ملعون لکھتا ہے کہ میں نے سوار، ہتھیار، لشکر کے سپاہی، پیادے، ان سب کا انتظام کر دیا ہے اور میں اس بات سے بھی غافل نہیں ہوں کہ شب و روز تیرے تمام تر افعال و حرکات و سکنات کی رپورٹ مجھ تک پہنچتی رہے. یہ خط اصلاً وارننگ ہے عمر ابن سعد کو کہ یہ مت سمجھنا کہ تو کربلا میں جو چاہے کر لے گا. تیرے ہر عمل کی رپورٹ، دن اور رات کے تمام تر مصروفیات مجھ تک پہنچتے رہیں گے. محرم کی 6 تاریخ کو یہ خط کوفے سے کربلا آیا اور ایک خط کربلا سے مدینے گیا ہے. محرم کی 6 تاریخ یہ خط لکھا ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. امام کا یہ خط ہے محمد حنفیہ کے نام. اس کا پہلا جملہ ہے، اس میں تعارف ہے کہ یہ نامہ ہے حسین ابن علی کی طرف سے محمد ابن علی کے نام، اور تمام تر قبیلہ بنی ہاشم کے افراد کے نام. میں بہت سوچتا رہا کہ امام نے اس خط میں کیا پیغام دینا چاہا. صرف 2 جملے ہیں اس پورے خط کے مضمون میں. پہلا جملہ ہے خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ
وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ. صرف دو جملے. امام ارشاد فرمانا چاہتے ہیں اس کا ترجمہ، گویا کہ دنیا تو تھی ہی نہیں اور آخرت ہمیشہ کے لیے باقی جو ابھی بھی موجود ہے، لم تزل، زائل نہیں ہوئی. دنیا ہوئی نہیں، آخرت گئی نہیں. اس کا آسان ترجمہ. بظاہر تو یہ دو جملے ہیں، لیکن امام کا یہ خط تا قیام قیامت تک کے تمام افراد کے لیے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے. اس کو میں مزید نہیں کھولتا ہوں. اگر اس کی ہم ڈیپ میں گئے تو شاید آج کی مجلس اسی عنوان پہ چلی جائے گی. دنیا اور آخرت. جب بھی کبھی سبق لینا ہو کہ دنیا اور آخرت میں کیا فرق ہے، امام دنیا کی بے قدر و قیمتی کو اس طرح سے بیان کرتے جیسے دنیا تھی ہی نہیں. دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے یاد رکھو، حسین کی نگاہوں میں دنیا یہ ہے کہ دنیا تھی ہی نہیں. اور اے آخرت کو بھول جانے والے، امام کے الفاظ کو یاد رکھنا، آخرت کبھی گئی ہی نہیں، آئے گی نہیں، ہوگی نہیں. آخرت تو کبھی گئی ہی نہیں. قسم بخدا ایک جملہ بتا تو میں نے کہہ دیا، اور ایک جملہ اور سن لیجئے. میرے پاس اور آپ کے پاس مثال بہت آسان سی ہے. میں اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں. ہم کل 5 محرم میں تھے، آج 6 محرم میں ہیں. کل 7 محرم میں ہوں گے، آج 6 محرم، کل 5 محرم، آنے والا کل 7 محرم. جو کل گزر گیا 5 محرم وہ کیا ہے؟ جو کل آئے گا 7 محرم وہ کیا ہوگا؟ اور آج 6 محرم کیا ہے؟ یعنی ماضی، حال اور استقبال. انسان جو پلٹ کے دیکھے تو ماضی ہے دنیا، اور اگر آگے دیکھ سکے تو آگے ہے آخرت. کل دنیا ہے جو گزر گئی، آنے والا کل آخرت جو آئے گا، اور درمیان میں ہم دنیا اور آخرت کے بیچ میں یا تو مڑ کر پیچھے دنیا کو یاد کرتے رہیں یا اس کو بھول کر آخرت کی تیاری صلوات پڑھے محمد و آل محمد. درست ہے نا؟ اس سے زیادہ وضاحت ضرورت نہیں ہے، 2 جملے ہو گئے. امام کا یہ خط محمد حنفیہ کے نام اور تمام آپ کے قبیلے کے، آپ کے خاندان کے افراد کے نام. محرم کی 6 تاریخ کو تیسرا واقعہ پیش آیا، اور تیسرا واقعہ بذریعہ خط نہیں ہے، بذریعہ خطابت ہے. یہ کون خطیب ہے اور خطابت کس سے کی گئی ہے؟ خطیب معصوم نہیں، غیر معصوم ہے. خطیب کا نام ہے حبیب ابن مظاہر یا حبیب ابن مظہر یا مطاہر یا مطہر، اختلاف ہے آپ کے والد کے نام کے تلفظ میں. حبیب ابن مظاہر جو آپ کے معروف ہے، الاسدی. کبھی شاید آپ نے بھی غور کیا ہو کہ آخر قبیلے بنی اسد جو علاقہ غازریہ میں کاشت کیا کرتا تھا، غازریہ وہ علاقہ ہے جو کربلا سے متصل ہے. یوں کہیے فرات کے ایک طرف ٹیلے ہیں، مٹی ہے، خاک ہے، ریت ہے، اور فرات کے ایک طرف کاشت کے قابل زمین موجود ہے. اس لیے فرات کا نام ہے شط الفرات. اس طرف ہے کربلا،
اس طرف غازریہ، اور شاید اسی کربلا کو ماریا کے نام سے بھی یاد کیا گیا، لیکن غازریہ، میں ڈیپ میں نہیں جاتا کہ غازریہ کس کے نام سے منسوب ہوا، البتہ یہ غازریہ میں رہنے والے بنی اسد کے لوگ کربلا کے بظاہر مالک بیان کیے گئے، اور انہی افراد سے امام نے 40,000 درہم میں زمین کربلا کو خرید فرمایا۔ تو قبیلے بنی اسد کے لوگ حضرت حبیب ابن مظاہر کے قبیلے کے لوگ ہیں۔ آخر یہ کیا سبب ہے کہ اتنا قریب رہنے والے کو امام کی نصرت کا موقع کیوں نہیں مل سکا؟ کیا وہاں تک آواز نہیں پہنچی تھی؟ تو محرم کی 6 تاریخ، اب شاید یہ بات اور واضح ہو جائے، حضرت حبیب ابن مظاہر کی آمد محرم کی 6 تاریخ سے پہلے ہے۔ اسی بنیاد پر 6 تاریخ کو آپ نے امام کی خدمت میں عرض کی، مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں قبیلے بنی اسد میں جا کر آپ کی نصرت کا پیغام پہنچاؤں۔ اور جب امام نے دی اجازت تو حبیب ابن مظاہر چلے اپنے قبیلے کی طرف۔ قبیلے کے پارٹس ہیں، کچھ خاندان یہاں آباد ہیں، کچھ خاندان کوفے میں آباد ہیں، تو اب یہاں پہنچے اور آپ نے قبیلے بنی اسد کے ان زمینداروں کے درمیان ایک خطاب کیا، اور اس خطاب میں آپ کا خاص موضوع، بہت غور کیجئے گا، شاید آج ہم اس بات کو اتنا آسان سمجھتے ہوں کہ یہ تو مشکل کام نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ پہلے یہ قائل کرنا کہ دیکھو یہ تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں اور وہ بہت لوگ نہیں ہیں، تاکہ دل قوی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مسئلہ نفسیاتی ہے، یہ انسان کا نفسیات کا مسئلہ ہے۔ اگر اسے معلوم ہو کہ جماعت صاحبان ایمان کی بہت تھوڑی سی ہے اور لشکر مخالف بہت بڑا ہے تو ویسے ہی ہمت ہار جائے گا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے پہلا جملہ استعمال کیا حمد خدا اور درود و سلام کے بعد کہ دیکھو یاد رکھو، زہرا کے لال کے ساتھ جتنے افراد بھی ہیں ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ ہزاروں پر اکیلا بھاری ہے، ہر ایک ایسا کہ ہزاروں پر اکیلا بھاری ہے۔ اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جتنے افراد آقا حسین کے ساتھ ہیں وہ مر تو سکتے ہیں، حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اب چونکہ میں تمہارے قبیلے سے متعلق ہوں تو میں تمہیں آخرت کی کامیابی کی خبر پہنچانے آیا ہوں۔ میرا حق بنتا ہے تم پر کہ میں تم سے بات کروں۔ تو اگر کوئی آج حسین کا ساتھ دے گا، اور امام کا ساتھ دیتے ہوئے حبیب ابن مظاہر نے کھل کے بیان کیا کہ اگر ساتھ دیتے ہوئے تلواروں سے قتل کر دیا جائے تو صبر کرے کہ وعدہ بہشت اور وعدہ معیت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجنہ، اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں رہے گا، صبر کرے، تلواریں کھائے، حسین کا ساتھ دے۔ کہتے ہیں آپ کی تقریر اتنی متاثر کن تھی کہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام ہے عبداللہ ابن بشیر، اور اس نے کھڑے ہو کر بنی اسد کے بہادروں کے قصے، اپنی شجاعت کا عنوان پیش کیا، میں تیار ہوں امام کے ناصروں میں شامل ہونے کے لیے۔ اور ایک روش ہے، کوئی ایک کھڑا ہو جائے تو باقی لوگوں کو ہمت پڑ جاتی ہے، تو اس کو دیکھ کر 9 افراد اور کھڑے ہوئے
اور یہ 10 افراد آہستہ آہستہ چھوٹی سی ایک جماعت بن گئی. خدا لعنت کرے عمر ابن سعد پر. آپ کو معلوم ہے کہ کیسی سیکیورٹی تھی اور کیسی ایجنسیز کام کر رہی تھیں کربلا میں. خبر پہنچ گئی, بات یہاں ہو رہی ہے, خبروں پہنچ گئی. اور جیسی خبر پہنچی تو ارزق شامی ملون کو 500 افراد کا دستہ دے کر روانہ کیا کہ غازریہ سے اور کربلا کے درمیان جو لنک ہے اس کو روک دیا جائے اور کوئی غازریہ سے کربلا میں داخل نہ ہو سکے. رات کا اندھیرا ہے, 6 محرم کے بعد شب 7 جبکہ قافلہ روانہ ہوا ناصرانہ امام بننے کے لیے, اور عمر ابن سعد کے لشکر سے مٹبھیڑ ہو گئی. اب 10 آدمی ہو, 20 آدمی ہو, 500 افراد کا لشکر ہو, کیسے ممکن تھا کہ یہ اس کا مقابلہ کرتے؟ بالآخر لوٹ کے کمال ہے, حبیب کو سب جانتے تھے, حبیب ان کے ساتھ تھے. حبیب کو آنے کی پرمیشن تھی کہ حبیب تو آئیں گے ساتھ میں حسین کے, یہ باقی افراد جو آ رہے ہیں یہ نہیں آ سکتے. حبیب نے, چونکہ اصول جنگ ہے کہ معصوم کی طرف سے جب تک اجازت نہ ہو حبیب جنگ نہیں کریں گے. حبیب نے سمجھایا بہت ارزق کو کہ کیوں برباد کرتا ہے, کیا بگاڑا ہے زہرا کے لال نے تمہارا. اور جب ناکام ہو گئے باقی افراد آنے میں تو حبیب اکیلے خدمت امام میں آئے اور آ کر امام کو رپورٹ پیش کی کہ مولا میں گیا تھا, یہ ہوا. امام نے ایک جملہ فرمایا, انا للہ و انا الیہ راجعون. محرم کی 6 تاریخ. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ سارے واقعات کربلا کے 1-10 محرم کو نہیں ہوئے, بلکہ واقعات پوری تاریخ پر ایسے پھیلے ہوئے ہیں کہ ہر دن اپنے مقام پر اہمیت کا حامل. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. نصرت امام کے اس عمدہ ترین خطبے کے ساتھ آئیے ہم کل کی بات سے اپنی بات کو متصل کریں. سورہ اخلاص اور ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین پر کیفیت. کس میں مجال ہے کہ خدا کی بندگی کر سکے جب تک خدا اپنی بندگی میں اس کی مدد نہ کرے؟ کس میں مجال ہے کہ خدا کی بندگی کر سکے؟ جیسے عبادت کی 2 قسمیں ہیں ایسے مدد کی بھی 2 قسمیں ہیں. عبادت 2 قسموں سے کیا مطلب کہ کبھی عبادت بالواسطہ ہے, کبھی بلا واسطہ ہے. اسی انداز سے مدد کبھی بالواسطہ ہے, کبھی بلا واسطہ ہے. عبادت کو سمجھنے سے پہلے معبود کو سمجھنا اور مدد کو سمجھنے سے پہلے مستعان کو پہچاننا ہے. مددگار کون ہے, مدد کون کرنے والا ہے. اسی لیے سرکار ختمیہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سورہ اخلاص کے ذریعے خدا کا تعارف کرا دیا. اللہ کے رسول نے جب پوچھا گیا تھا کہ اپنے رب کی پہچان بتائیے, نسبت الرب کیا ہے, رب کا نسب کیا ہے, تو اللہ کے رسول نے رب کا نسب بیان کیا. سورہ اخلاص نازل ہوئی اور سورہ اخلاص کے ایک ایک جملے سے خدا کا تعارف ہوتا گیا. لم یلد ولم یولد. اب دونوں منزلوں پر, ایاک نعبد پر بھی ایاک کون ہے, ذات پروردگار, وہ ایاک نستعین پر ایاک کون ہے, ذات پروردگار. جیسے منزل عبادت میں معرفت شرط ہے ایسے منزل استعانت میں معرفت شرط ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ہر کس و ناکس کی مدد کو خدا کی مدد سمجھ لے. مدد کی 2 قسمیں ہیں, ایک بالواسطہ ہے
ایک بلا واسطہ، مگر سورہ اخلاص سے متصل رہتے ہوئے پروردگار نے اپنی شان کو مکمل بیان کیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اور اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ روایت کے جملے کہ سرکار ختم کی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اللہ کے رسول حالت علالت میں ہوتے تھے، آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے شفا کے لیے رابطہ کرتے تھے۔ ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کے رسول کے فرمان کے آئین مطابق، سورہ اخلاص کو اللہ کے رسول نے مولائے متقیان سے منسوب کیا۔ بہت غور کیجئے، آج مولائے متقیان کے ماننے والوں پر ایک ہی سوال تو ہے، وہ بھی توحید کے حوالے سے، اور سورہ توحید کی نسبت مولائے متقیان سے۔ یا علی، آپ کی مثال اس امت میں بالکل ایسی ہے کہ جیسے سورہ توحید کی مثال پورے قرآن مجید کے اندر۔ یا علی، جس نے ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی، اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یا علی، جس نے آپ کے ساتھ صرف زبان سے محبت کی، اس نے 1/3 ایمان کے مرتبے کو حاصل کر لیا۔ یا علی، اگر کسی نے 2 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو اس نے 2/3 تلاوت قرآن کا ثواب حاصل کر لیا، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زبان سے اور دل سے دونوں سے محبت کر لی تو 2/3 ایمان کے حصے کو حاصل کر لیا۔ تیسرا جملہ، یا علی، اگر کسی انسان نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی تو اس نے پورے تلاوت کل قرآن کے ثواب کو حاصل کر لیا، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زبان سے، دل سے اور اعضاء و جوارح سے محبت کر لی تو پورے ایمان کو حاصل کر لیا۔ یا علی، یا علی، یا علی مدد۔ مشکل ہی آ گئی ہے کہ جب کبھی ہم نام لیتے ہیں مولائے متقیان کا تو بیچارہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ علی تو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے جواب میں اللہ ہی کو لایا جائے بس۔ اللہ وارث کا علی وارث، کا علی مدد کا اللہ مدد۔ بہت سارے سوالات کے جواب بھی ہیں، آخر کیوں علی مدد؟ جواب کیا آپ کے پاس؟ بہت سارے جوابات ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، قسم بخدا ہم نے مولا کو خود سے نہیں پکارا۔ جب مولا کو خدا نے ولی بنایا، ولی کہتے ہیں سرپرست کو۔ کبھی اسکول میں اگر بچہ مشکل میں آئے تو ٹیچر کہتا جاؤ بلا کے لاؤ اپنے سرپرست کو۔ کیا کرے بچہ؟ اس کا سرپرست اس کا والد ہے، ہم کیا کریں؟ کمرے امتحان میں ہمارا سرپرست علی ابن ابی طالب ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ جب اللہ نے خود اعلان کیا کہ تمہارا سرپرست اللہ کی ذات ہے، تمہارا سرپرست وہ رسول ہے جو اس کا حبیب ہے، اور تیسرا سرپرست صاحبان ایمان کی وہ خاص جماعت، وہ خاص لوگ، وہ خاص فرد ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اگر اللہ نے اعلان کیا تو پھر اللہ کے حبیب نے غدیر خم کے میدان میں اعلان کیا۔ الفاظ کیا تھے؟ اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، اور جس کا میں مولا ہوں
اس کا علی مولا. تو اب ولی کہیے کہ مولا کہیے، آقا کہیے سرپرست کہیے. جب آقا بھی علی، سرپرست بھی علی، تو پھر پکارنے والا مومن کس سے پکار؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیوں پکارتے ہیں؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پرانی مثال ہے، اور یہ مثال اردو ادب کی بعض کتابوں سے دے رہا ہوں. شکل حکایت ہے، شکل واقعہ ہے، حدیث نہیں پڑھ رہا، آیت نہیں پڑھ رہا. کہتے ہیں کہ علاقے میں سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا. اور سیلاب، آپ کو اندازہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو پھر کوئی اس کی حد نہیں ہوتی کہاں تک پہنچے گا. پانی بھرنا شروع ہوا، گلیاں بھرنا شروع ہوئیں. ریسکیو ٹیم، جان بچانے کے لیے جو افراد اس حوالے سے تربیت کیے جاتے ہیں، وہ ہیلی کاپٹرز لے کر وہاں پہنچے. اتنا پانی ہو چکا تھا کہ اندر گاڑی کا جانا تو بہت دور، آدمی کا پہنچنا ممکن نہیں تھا. لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ آ گئے تھے. ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے رسیاں لٹکائی گئیں، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اور رسیوں کے ذریعے سے افراد کو اٹھانے کی کوشش کی گئی. ایک ایک کر کے لوگ بچتے گئے، اٹھاتے گئے، بچتے گئے، اٹھاتے گئے. ایک بیچارہ دیوانہ تھا، اس کو دماغ پر جنون سوار تھا کہ اللہ بچائے گا تو بچوں گا، اللہ بچائے گا تو بچوں گا. بار بار رسی سامنے آتی گئی، آتی گئی، آتی گئی، مگر اس نے کہا وہ اللہ بچائے گا تو بچوں گا، رسی نہیں پکڑوں گا، اللہ بچائے گا تو بچوں گا. بالآخر ہونا کیا تھا وہی ہوا جو عقل کہتی ہے. پانی بڑھتے بڑھتے وہ بالکل یہاں تک اس کے پہنچ گئے. جب ڈوبنے لگا اس نے اللہ سے شکوہ کیا، پروردگار اس نے رسی پکڑی وہ بچ گیا، جس نے رسی کو پکڑ لیا وہ بچ گیا. میں تجھے پکارتا رہا، میں ڈوب رہا ہوں. تو کہتے ہیں سمجھانے کے لیے پروردگار نے اسے جواب دیا، بندے سوچ تو صحیح، رسی بھیجی کس نے تھی؟ تو کیا اب میں تیرا ہاتھ پکڑنے خود صلوات پڑھے محمد والے محمد. سورہ توحید کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی مدد کے سوا انسان کے پاس کوئی راستہ کوئی بھی نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جو انسان سے مانگتا ہے، اور کچھ چیزیں انسان اپنے پروردگار سے مانگتا ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو الحمد کے سورے کو پڑھیے، اس سے بھی آگے، اہدنا اہدنا، خدایا صراط مستقیم پر ہمیں ہدایت فرما دے. تو خدا سے مانگا جاتا کیا ہے؟ روٹی نہیں مانگتے، ہدایت مانگتے ہیں. اب میں مثال کیا عرض کروں، وہ ایک سمجھانے کی حد تک ہے. اگر سورہ الحمد سمجھ میں آ جائے، سارے سوالات کے جوابات واضح ہو جائیں گے. مدد کے دو انداز ہیں، مدد بالواسطہ، بلا واسطہ. بالواسطہ، بلا واسطہ. بالواسطہ کیسے ہوتی ہے کہ کوئی واسطہ اللہ بناتا ہے، عالم اسباب ہے.
بالواسطہ ہے. بلا واسطہ کیسے ہے؟ کہ خدا جس کی ہدایت کرنا چاہے اس کے دل میں نور ہدایت کو منتقل کر دیتا ہے. یہ خدا کی طرف سے ہے کہ انسان کو ہدایت کا راستہ مل جائے اور روٹی مل جائے، پانی مل جائے. عجیب کیفیت ہے کہ جہاں پر انسان ہدایت کے معاملے میں تصور کرے اگر، تو اتنا کافی ہے کہ خود سے انسان ہدایت پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ خدا اس کی ہدایت نہ کرنا چاہے. ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم کسے پکارتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. اے اللہ ارزقنی، ہمیں عطا کر دے، رزق دے دے شفاعت الحسین. یہ رزق تو مل جائے گا، ہمیں شفاعت حسین کا رزق تو عطا کرے گا. اگر یہ سمجھ میں آ جائے خدا سے کیا مانگنا ہے اور بندوں سے کیا مانگنا ہے، تو سمجھ میں آ جائے خدا کیا ہے اور بندے کیا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اب رہا مسئلہ کہ دو طریقے سے آواز دیجئے. اگر یہ سمجھ کے آواز دی آپ نے کہ خدا معطل ہے، خدا معطل ہو گیا، الیاذ باللہ من ذالک، جو کچھ ہے ان کے ہاتھ میں ہے معطل ہو گیا، اس کا نام ہے عقیدہ تفویض. عقیدہ تفویض اہل بیت علیہم السلام کے مکتب میں شرک ہے. خدا معطل نہیں ہو گیا ہے، کائنات کو بنایا چھوڑ دیا، اب جو کرے یہ کریں گے بس. اگر کوئی اس طرح سے کسی وسیلے کو آواز دیتا ہے، یہ سوچ کے آواز دیتا ہے کہ خدا نے بنا کے چھوڑ دیا، اب خدا کچھ بھی نہیں ہے، جو ہیں یہی ہیں، یہ عقیدہ تفویض ہے. اور عقیدہ تفویض اہل بیت کے مکتب میں شرک ہے. اگر کوئی اس خیال سے پکارے اس کا آل محمد کے مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، کیا استعمال کریں بات کو؟ ہاں، اگر انسان عقیدہ توسل کے ساتھ پکارے کہ خدا نے آل محمد کو وسیلہ بنایا ہے. عجیب بات ہے، ہر کس و ناکس کے ہاتھ سے لیتے ہو، آل محمد کے ہاتھ سے لیتے ہوئے شرم آتی ہے. جبکہ کیا کیجئے، زمانہ وہ ہے، دربار خلافت ہے، اور خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، جو مسلمان کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ خلیفہ اول کا دور ہے. بہت غور کیجئے گا، خلیفہ اول کے دور میں ایک شخص نے آ کر ان سے ایک بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ایک مٹھی کھجور دیں گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے نا تاریخ میں کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہو کہ اگر اللہ کے رسول کسی کے مقروض ہوں، کوئی وعدہ کر لیا تو آؤ، ہم ہیں جانشین، ہم ان کے وعدے کو پورا کریں گے. لیکن عجیب روش ہے، اگر آ گیا زمزم، شخص کا نام ہے، یہ زمزم شخص کا نام ہے، پانی نہیں، زمزم آ گیا، اور اس نے آ کے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے 70 اونٹوں کا وعدہ کیا تھا. آنکھیں ان اونٹوں کی نیلی ہوں گی، بال سنہری ہوں گے، ان اونٹوں پر یمن کے جواہرات لدے ہوئے ہوں گے. اب آپ نے وعدہ کیا، نبھائیے. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. بھائی قرض اتارو، خلافت سنوارو. تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم جانشین پیغمبر ہو، تم نے اعلان کیا ہے، حالانکہ یہ اعلان تو ہوتا ہے جنازے پر، یہ اعلان تو ہوتا ہے میت پر، اور اللہ کا رسول کی میت اور آپ کا جنازہ وہ کہاں ہے اور خود کہاں ہیں؟
کتنا فاصلہ ہے، اسی لیے فاصلے والے ہیں. اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے. وہ کہاں چلے گئے؟ یہاں پر اب اعلان کیا گیا تو اب وہ آ گیا، وہ جس نے مانگ لی اونٹ. تو وہی جملہ جو آج کے حکمرانوں کا ہے، خزانہ خالی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خزانہ خالی ہے تو بیٹھے کیوں پھر؟ اگر خزانہ خالی ہی ہے تو عقل کہتی ہے خالی خزانہ لے کر تو بیٹھا نہیں جاتا. ہاں، آپ کوئی اگر کھجور مانگنے آ گیا اس کو دے دیں گے، رکھا ہوا ہے تھال کھجور کا بھرا ہوا، دے دو آپ اٹھا کے. آپ کیا نہیں اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ مسجد سے بوتراب کو بلا کے لاؤ. مسجد سے بوتراب کو بلوایا گیا اور بلوانے کے بعد کہتے ہیں کہ ابو تراب سے کہ ابو تراب ابو الحسن، یہ اللہ کے رسول نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو ایک مٹھی کھجور دیں گے، اب آپ یہ کھجور اٹھا کے اسے اپنے ہاتھ سے دے دیجئے. اللہ کے ولی نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر، بہت غور کیجئے گا، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کھجور ایک مٹھی اس شخص کو عطا کر دی اور بڑے اطمینان سے بے اعتنائی کی کیفیت میں واپس چلے گئے. تم نے بلایا تھا علی آ گئے، تم نے بلایا تھا علی آ گئے. تو صحابہ کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو علی کو بلاتے ہیں، اور علی کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی بلاتا ہے تو آتے ہیں. کبھی جسم کے ساتھ تھے اور جسم کی حدود و قیود الگ ہیں اور روح کی لطافت و آسانیاں الگ ہیں. بہت غور کیجئے گا. جب جسم کے ساتھ تھے تب بھی آتے تھے، اب بھی آتے ہیں. بہت سی مثالیں ہیں. مسلمان ذرا صحابہ کی سنت دیکھ لیں. بلایا تھا نا، آ گئے. کام کیا تھا؟ کہ اتنا چھوٹا سا کام تھا. شخص سائل، شخص مسلم کہتا ہے خلیفہ وقت سے کہ جی خلیفہ صاحب، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے آپ نے کیوں بلا لیا ابو تراب کو مسجد سے؟ یہ تو آپ خود بھی کر سکتے تھے. اٹھاتے ایک مٹھی کھجور کی، مجھے دے دے. اس وقت فرمایا تھا انہوں نے، چونکہ فرمایا تھا میں نے اس لیے کہا کہ وہاں تک بات پہنچیں گے تو حسین ہو جائے گی. کہنے لگے کہ تم نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں. میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. یہ تو بات واضح ہو گئی کہ علی کا ہاتھ محمد کے ساتھ عدل میں برابر ہے. اگر آپ کا ہاتھ بھی برابر ہوتا تو آپ علی کو بلاتے کیوں؟ ہم اس لیے علی کو بلاتے ہیں کہ علی کا ہاتھ محمد کے ہاتھ کے برابر عدل میں، اور ہمیں جو چاہیے عدل محمد سے چاہیے. ٹھیک، آج کی حد تک بات کو روک دیتا ہوں کیونکہ ابھی جانا بہت دور تک ہے. ابھی ایاک نستعین مکمل نہیں ہوا. اللہ کی مدد کب مانگی جائے، کب طلب کی جائے، اور اللہ مدد کرتا کیسے ہے، توسل کیا ہے، اور دعائے فرج پہ اشکال کیا ہے. بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، شاید ہم نہ پہچان پائیں یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. اکفیانی فإنکما کافیان، کیا پڑھ رہے ہو؟ کیا کافی ہو گئے؟
کافی صرف اللہ ہے. گھبرائیے نہیں, صلوات پڑھے محمد والے. سوال لے کے آ رہا. کافی کون؟ کافی صرف اللہ ہے. حسبی اللہ و کفا. اللہ کافی ہے. حسبی میرے لیے, حسب اتنا ہی کافی. حساب تو کیوں کہتے ہو پھر؟ جواب اس کا آئے گا اگر آج نہیں. اگر آج میں جواب شروع کر دوں تو پھر مجلس بہت طویل ہو جائے گی. بہت سارے مقامات ہیں آپ کی دعاؤں سے, آپ کی زیارتوں سے, آپ کے مکتب میں پڑھے جانے والے کلمات سے کہ جن پر سوال اٹھائے گئے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں. وَانصُرَانِي فَإِنَّكُمْ نَاصِرُونَ. قسم بخدا اس کے درمیان یہ جملے اس سے پہلے بھی جملے ہیں اور کچھ جملے اس کے بعد بھی ہیں, مگر ہوشیاری منافق کی یہ ہے کہ قرآن سے بھی نکالتا ہے چھانٹ کر تو ایک جملہ نکالتا ہے. جیسے بے نمازی قرآن سے کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز سے قریب مت جانا, اگلا جملہ چھوڑ دیتا ہے وانتم سکارا, جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اب نشہ شراب کا ہو, نشہ جوانی کا ہو, نشہ حکومت کا ہو, نشہ اثاثہ جات کے ریفرنس پہ لڑنے کا ہو, لا تقربوا الصلاۃ. چھٹی نماز کی ہوگی, صلوات پڑھے محمد والے محمد. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. پہلا جملہ نکال دیا, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. کہ دیکھو یہ آیت ہے, اب تم پکارتے ہو کسی اور کو. آیت کہتی ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی نہ مت پکارنا. اس سے پہلے کہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اور ایک ایک آیت پر معصومین کی سیرت کے واقعات موجود ہیں. کوئی کیا سمجھے گا خدا کو. قسم بخدا کربلا کے میدان سے امام کا سجدہ ہو کہ امام کی تکبیر ہو, سب سے مشکل ترین انسان کے لیے معرفت کا مرحلہ جبکہ موت کی بات کی جائے. بہت آسان ہے حیات کی بات کرنا. 13 سال کا شہزادہ ہے, یہ وہی ہے جو 10 سال پہلے 3 سال کا تھا, اور جب 3 سال کا تھا تو اس کے بازو پر ایک امام ضامن باندھا گیا تھا. کیونکہ آج کل ہم بازو پر باندھے جانے والے کپڑے کو امام ضامن کہتے ہیں. اس وقت یہ تعویذ کے نام سے تھا, وصیت کے نام سے تھا, اور لکھی کس نے تھی؟ سرکار امام مجتبیٰ کے الفاظ تھے. لکھا کیا تھا یہ خبر نہیں ہے, اس وقت لکھا ہوا کیا ہے. حکم تھا مولا کا, فروا قاسم کے بازو پر یہ تحریر فولڈ کر کے لپیٹ کر باندھ دو. اور جب کوئی ایسا مشکل دن, یاد رکھو یہ تحریر کبھی اس سے جدا نہ ہو, اور جب کبھی کوئی ایسا دن واقع ہو کہ تم سمجھو کہ اس سے مشکل دن تو آ سکتا ہی نہیں, تم سمجھو اس دن میری تمہیں اجازت ہے کہ تحریر کھول لینا, تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. عزیزو, اب تک میں نے جتنے تعویذ پڑھیں کتابوں میں, سب تعویذ ایک کام کے لیے ہوتے ہیں, حفاظت کے لیے. کون سا ایسا تعویذ ہے جو حفاظت کے بجائے شہادت کے لیے ہو؟ ہائے حسن, ہائے حسین. رونے والو, ویسے تو کربلا میں سارے شہید اپنے مقام پر اس عظیم منزل پر فائز ہیں, مگر یتیم کا کیا کہنا. اور آج یہ سوچ کے رونا
کہ یتیم پر رونے کے حوالے سے دو ثواب الگ الگ ہیں، ایک شہید ایک یتیم. کس کا یتیم؟ حسن کا یتیم. کیفیت عجیب تھی کہ جب شب عاشور امام نے تمام افراد کے نام لینا شروع کیے، کون کون ہمارے ساتھ کل شہید ہوگا. قاسم کا نام شاید ہو سکتا ہے امام نے روک لیا ہو، تو قاسم کو تشویش ہوئی کہ شاید میں بہت کم سن ہوں، میرا قد چھوٹا ہے. اپنے آپ کو پنجوں کے اوپر بلند کیا کہ تاکہ میرا چچا مجھے دیکھ لے میں بڑا ہو گیا ہوں. بہت سے مقامات پر بچے چھوٹے بن جاتے ہیں اور بہت سے مقامات پر بچے اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے ہیں، میں بڑا ہو گیا ہوں، یہ کام کر سکتا ہوں. میں اونچا کیا، اور جب امام نے توجہ نہ فرمائی یوں کہہ لیجئے تو بالآخر سوال کر ہی لیا. بچہ روتے ہوئے کہتا، چچا کیا میرا نام شہیدوں کے دیوان میں شامل نہیں؟ امام نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، ارشاد فرمایا بیٹا. وہ امام کا جواب بہت عمدہ تھا، تم تو تم ہو، دیوان میں تو اصغر کا نام بھی شامل ہے. اصغر کا نام سنا، اپنے شوق شہادت کو قاسم بھول گئے. ایک مرتبہ چہرے پہ جلال کی کیفیت طاری ہوئی. چچا اصغر تو کیا اشقیاء خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ اللہ اکبر. بنی ہاشم کا جوان ہے، حسن کا لہو اس کے بدن میں دوڑتا ہے. اور امام نے اپنے بھتیجے کے جلال کو دیکھ کے ارشاد فرمایا بیٹا ہم اصغر کو اپنی گود میں لے کے میدان میں آئیں گے. پھر امام نے اپنے لیے نہیں، تاریخ کے مورخین کے لیے سوال کیا ہے. بیٹا قاسم تمہیں پتہ ہے موت کیا ہوتی ہے؟ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یتیم بچہ تھا، اسے پتہ نہیں تھا موت کیا ہوتی ہے اور امام نے اسے بھیج دیا. اللہ اکبر. امام نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا. بیٹا قاسم پتہ ہے موت کیا ہوتی ہے؟ اور بچے نے چچا کے سامنے موت کی کیا تعریف بیان کی. قسم بخدا کہتا ہے شہزادہ چچا موت احلا من الاصل، چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ شب عاشور کا واقعہ. اب تاریخ پہچان لے کہ حسین کے بچے بھی موت کو پہچانتے تھے. کربلا میں کوئی نادانی میں نہیں گیا میدان کے اندر، بلکہ دانا ہو کر گیا ہے، سمجھ کر گیا موت کیا ہے. اسی لیے 10 محرم کو امام نے ہر ایک شہید کو خود سے نہیں بھیجا، ہر شہید امام سے رو رو کے لپٹ لپٹ کے اجازت مانگ مانگ کر گیا ہے. امام نے بس اپنے اکبر کو خود بھیجا تھا، باقی ہر ایک آنے والا امام سے لپٹ کے اجازت مانگتا تھا. اکبر پر تو امام کا حق ہے، اکبر امام کے بیٹے ہیں. لیکن قاسم کے لیے عجیب جملہ ہے. قاسم جب خدمت امام میں آئے اور اتنی محبت تھی امام کو اپنے قاسم سے، جب بھی قاسم کو دیکھتے تھے حسن یاد آتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے اور روتے تھے بھائی کو یاد کر کے. 10 محرم کو جب قاسم خدمت امام میں آئے کہ چچا مجھے اجازت دے دیجئے میں بھی جا کر جہاد کروں، آپ پر جان قربان کر دوں. امام رونے لگے، اتنا روئے کہ روتے روتے غش آ گیا. دونوں چچا بھتیجے روتے رہے. میں پریشان ہوں کہ غش آیا ہوگا تو پانی تو نہ تھا، شاید آنسوؤں کی وجہ سے ہوش میں لائے گئے ہوں گے. ہائے میرا مولا اپنے بھتیجے قاسم سے مل کے بہت رویا ہے. اور اس کے بعد جب قاسم نے محسوس کیا کہ چچا اجازت کیسے دیں گے جب چچا سے تو بات نہیں ہو پا رہی، اتنا روتے ہیں. تو
قاسم کچھ مایوس سے ہو گئے، پلٹ کے آئے خیمے کے اندر، اماں سے کہتے اماں بڑی مشکل آ گئی، بڑی مشکل آ گئی، اماں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ چچا رونا شروع کر دیتے۔ ہائے جناب ام فروا نے جب مجبوری کو محسوس کیا تو وہ وصیت یاد آئی، جب کوئی اتنا مشکل دن آئے کہ اس سے بڑا مشکل دن اور کوئی نہ ہو تو یہ تعویذ کھول لینا۔ قاسم کو بلایا، بیٹا تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ بازو میں بندھے ہوئے تعویذ کو کھولا کہ یہ لے جا اپنے چچا کو پیش کر دے۔ قاسم لے کے چلے ہیں، جب چچا کے پاس پہنچے وہ تحریر پیش کی ہے، اب بولنا نہیں پڑے گا، اب قاسم کو کچھ بولنا نہیں پڑے گا۔ جیسے ہی تحریر حسن کو حسین نے دیکھا، منظر میں حسن کا چہرہ امام کے سامنے آ گیا، کبھی چومتے تھے، کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے، روتے تھے۔ تحریر کیا کیا تھا امام نے؟ یا بنی قاسم ادرک امک الحسین، اے میرے پیارے بیٹے اپنے چچا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، اجرکم اللہ۔ امام پھر روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ قاسم پریشان ہے، کبھی امام کے ہاتھوں کو چومتے، چچا چچا میری بات قبول کر لیجیے، کبھی امام کی آبا کے دامن کو چومتے ہیں۔ ادھر قاسم کا انداز یہ ہے۔ جناب ام فروا در خیمہ کے قریب آئیں اور آ کر پس پردہ سے درخواست کی، مولا اگر میرا وارث زندہ ہوتا تو مجھے آپ سے کہنا نہ پڑتا، مولا کیا بیوہ کے فدیے قبول نہیں کیے جاتے؟ امام کی حالت عجیب ہے، کبھی بھابھی کی بات سن کے روتے ہیں، کبھی قاسم کی محبت کو دیکھ کے روتے ہیں۔ ہائے میرا مولا۔ امام نے قاسم کو تیار کیا ہے، ایسے تیار کیا، عجیب انداز سے تیار کیا جیسے کوئی یتیم تیار کیے جاتے ہیں۔ گریبان کو ذرا سا کھول دیا، آستینوں کو پلٹ دیا، امامے کے دونوں طرف تحت الحنک کو لٹکا دیا۔ یہ طریقہ تھا عرب میں کہ یتیمی کی علامتیں بنائی جاتی تھی۔ مولا کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ مولا قاسم کے لباس پر علامات یتیمی کیوں لگاتے؟ فرماتے میرے مولا کہ شاید کوئی تلوار مارتے ہوئے ہاتھ کو روک لے، یتیم بچہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ قاسم 13 سال کے ہیں مگر قد کے اعتبار سے اتنا بڑا قد نہیں ہے، یہ گھوڑے پہ خود سوار ہو جائیں۔ روایت کے جملے ہیں، مصائب کے ہیں، مقتل کے الفاظ ہیں کہ چچا نے آغوش میں اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھا دیا، گھوڑے پہ بٹھا دیا، پاؤں رکاب میں پورے نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ قاسم کو روانہ کیا امام نے۔ عجیب جملہ ہے رونے والوں، جتنا چاہو گریہ کرنا۔ حمید ابن مسلم کربلا کی تاریخ کو لکھنے والا لکھتا ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے وہ بچہ چاند کا ٹکڑا لگتا تھا جو یتیمی کا لباس پہنے ہوئے کربلا کے میدان میں آیا۔ اتنی سادگی تھی بچے کے اندر کہ اس کے پاؤں میں جو نالیں تھی اس کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ رونے والوں، عجیب جملہ ہے مورخین کا۔ کربلا کے میدان میں قاسم پہنچے ہیں اور قاسم نے ایک ایک کر کے مقابلہ کرنا ہے۔ ملون نے ارزق شامی سے کہا اس بچے کا مقابلہ کر لے۔ ارزق شامی ملون کہتا ہے 4 جوان بیٹوں کا باپ ہے، کہتا ہے اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، اس کے لیے میرا چھوٹا بیٹا کافی ہوگا۔ ارزق شامی کا چھوٹا بیٹا سامنے آیا مقابلے پر۔ قاسم نے عباس کا شاگرد ہے نا، واصل جہنم کر دیا۔ دوسرا بیٹا آیا، تیسرا آیا، 4 بیٹے آ گئے، چاروں کو گرا دیا، چاروں کو خون نے ملا دیا۔ ارزق شامی کہتے ہیں 1000 سپاہیوں کے برابر کی طاقت رکھتا تھا۔ اس غصے کی حالت میں چلا جھومتا ہوا امام در خیمہ کے قریب آیا، آواز دی بھابھی ماں کی دعا خدا قبول کرتا ہے، بھابھی دعا کرے قاسم کامیاب ہو جائے۔ امام نے خود دستے دعا بلند کیے، پروردگار میں قاسم کی لاش کو اٹھا لوں گا مگر میرے قاسم کے ہاتھوں اس ظالم کے غرور کو خاک میں ملا دے۔ اللہ اکبر۔
امام کی دعا بھی چلی ہے، ماں کی دعا بھی چلی ہے۔ قاسم نے ارزق شامی کو بھی گرا دیا ہے، جیسے ارزق کو گرایا مولا دعا تو قبول ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ قیامت ہو گئی۔ عمر سعد نے اعلان کر دیا اس سے اکیلے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس پر سب مل کے ٹوٹ پڑو۔ ارے ایسا ہجوم کیا، کسی نے دائیں سے مارا، کسی نے بائیں سے مارا، 13 سال کا بچہ، 3 دن کا پیاسا۔ اور رونے والوں سمجھ سکتے ہو نا، سمجھ سکتے ہو نا، اگر پاؤں رکاب میں نہ پہنچتے ہو تو پشتے ذوالجناح پر کتنی بار ہل کے رہ گئے ہوں گے۔ کبھی دائیں جھک جاتے تھے، کبھی بائیں جھک جاتے تھے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ گھوڑے سے زمین پر گرنے لگے، واہ غربتا آواز یا اما ہو ادرکنی، چچا میری مدد کو آئی، چچا میری مدد کو آئی ہے۔ امام نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ اس طرح سے جنگ مغلوبہ تھی قاسم کے لیے کہ لشکر نے مل کے گھیرا ہوا تھا۔ امام کیسے پہنچے وہاں تک؟ جب تک کہ مجمع کو ہٹائے نہیں۔ امام نے تلوار کو نکالا، عباس بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ جب 2 شیروں نے حملہ کیا، لشکر یزید بدحواس ہو گئی، جس کی سمجھ میں جہاں آیا بھاگنے لگا۔ یہ تو بھاگنے لگے، لیکن بچے کی آواز بلند ہوئی، یا اماں ہو ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ رونے والوں میں حیران ہوں کس طرح امام پہنچیں گے؟ بچہ ہے نا، 2 مرتبہ چچا کو آواز دی، چچا آ رہے ہیں، راستہ تو صاف کرتے ہوئے چلیں، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے چلیں۔ 3ری بار بچے نے ماں کو آواز دی، یا اماں ہو ادرکنی، اماں میری مدد کو آئیے۔ رونے والوں آخری جملہ، ابھی زیارت کرو تبرکات کی، ہائے میرا مولا۔ جب قاسم کے پاس پہنچا ہے، عجیب حالت ہے کہ لاش ہائے قاسم کی ایسے پامال ہوئی۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، قاسم بابا کی وصیت پہ پورا عمل کر دیا۔ میدان کربلا میں 2 ہی لاشیں پامال ہوئے، یا آقا کی لاش پامال ہوئی یا بھتیجے کی لاش پامال ہوئی، بلکہ قاسم تیری مظلومیت پہ قربان۔ ارے چچا کی لاش تو بعد شہادت پامال ہوئی، ارے تجھے تو زندگی میں پامال کر دیا گیا۔ گھوڑے دوڑتے جاتے تھے، یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی۔ رونے والوں امام نے ٹکڑوں کو جمع کیا، روتے جاتے ہیں، ٹکڑوں کو آبا کے دامن میں رکھتے جاتے ہیں اور ٹکڑوں کو اٹھا کے لے کے چلے۔ ہائے آبا کے دامن میں قاسم سمٹ گئے۔ جب آئے در خیمہ پر آواز دی، بھابھی قاسم واپس آ گیا، قاسم آ گیا۔ ارے ماں انتظار میں ہے، شاید گھوڑے پہ لٹا کے لائے ہوں گے، شاید گود میں اٹھا کے لائے ہوں گے، قاسم دکھائی نہیں دیتا۔ خدا کسی ماں کو بچے کے بدن کے ٹکڑے نہ دکھائے۔ امام نے ابا کا دامن جو کھولا، ماں گر پڑی، منہ چوم کے فرمایا، اے قاسم دادی زہرا کو سلام کہہ دینا، ارے کہنا بیوہ کے بعد ایک ہی ودیا تھا۔ ہائے قاسم